نہیں آپ کے خیال میں عمران خان نے پہلے کہا جی رجیم چینج امریکہ نے لیفٹ کے جو بنیادی آئیڈیالوجی ہے وہ تو مارکسزم ہی ہے. لیننزم پریکٹس کا نام ہے. ماؤزم ایک ایسی پریکٹس ہے جو ہمیشہ ایگریکلچر سوسائٹیز کو. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب جنگ کے حالات میں آپ تحریک بناتے ہیں تو پھر آپ کو جنگی حکمت عملی اپنانا پڑتی ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عاصم شجاعی آفیشیل چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاصم شجاعی. میں یہاں موجود ہوں پاکستان انقلابی پارٹی کے دفتر میں اور میرے ساتھ پاکستان انقلابی پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل صابر علی حیدر موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور پارٹی کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں اور نظریہ خاص طور پر جو آئیڈیالوجی ہے اس کے حوالے سے بات ہوگی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ؟ ٹھیک ہے. ہے. اچھا، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے، لیفٹ میں خاص طور پر مارکسزم، لیننزم، ماؤزم، ٹروٹسکیزم، پتہ نہیں کیا کیا ازمز ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ مطلب نظریہ آج کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیں جی، لیفٹ کے جو بنیادی آئیڈیالوجی ہے وہ تو مارکسزم ہی ہے. لیننزم پریکٹس کا نام ہے، ماؤزم ایک پریکٹس کا نام ہے، اور یہ دو وہ پریکٹسیں ہیں جو پاکستان کے اندر اپنی اپنی سطح پر کام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ماؤزم ایک ایسی پریکٹس ہے جو ہمیشہ ایگریکلچر سوسائٹیز کو سوٹ کرتی ہے. فنڈامنٹل ایشوز جو ہیں وہ انسانی زندگی کو بہتر کرنے کے ہوتے ہیں اور اس حوالے سے آئیڈیالوجیز اپنی حکمت عملی کی طرح آگے بڑھتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کیونکہ معیشت اگریرین ہے، ایگریکلچر سوسائٹی ہے، اور ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ اسی معیشت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو وہاں پر جو ماؤزم کی فلسفی ہے وہ بہترین طریقے سے اس کو سوٹ کرتی ہے اور اسی سے تحریک بنا کر یہاں پر سامراجیت کو شکست دی جا سکتی ہے. لیکن اس پر ایک بڑی تنقید بھی ہوتی ہے، دنیا میں ہوتی ہے بھی. ماؤزم جو ہے اس میں بہت سے لوگ جو ہے وہ مارے گئے، اس میں مطلب وہ جلد کیا گیا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. خاص طور پر اس وقت کے سوویت یونین میں بھی یہ تنقید ہوتی تھی، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں، آپ دیکھیں جی کہ جب ہم ماؤ کی پریکٹس کو اور ماؤ کے ریولوشن کو دیکھتے ہیں تو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا جو ہے وہ 1931 سے جو ہے وہ فل فلیج جو ہے وہ چائنا کے اندر اپنے کام کو لے کر عوام کی سطح پر اوپر کرائی. چائنا کے اندر اس وقت جنگ کی حالات تھی، امریکہ اور جاپنیز فورسز جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی تھی. وہاں پر انہوں نے پورا کیپچر کیا ہوا تھا چائنا کو، اور جنگ کے ماحول کے اندر چائنا کی کمیونسٹ پارٹی نے انقلاب نکالا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب جنگ کے حالات میں آپ تحریک بناتے ہیں تو پھر آپ کو جنگی حکمت عملی اپنانا پڑتی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی جو ہے وہ بڑے پرسکون ماحول میں ہے اور تمام کے تمام جو انڈسٹریل زون ہے وہ کام کر رہے ہیں، سوسائٹی جو ہے وہ باقاعدہ آفیشیل طریقے سے جیسے اوور آل سوسائٹیز ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ صبح کام پہ جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، آفیسز کی طرف جاتے ہیں، موو کرتے ہیں، تو وہ سوسائٹی ایسی نہیں تھی. وہ سوسائٹی تو جنگ میں مبتلا تھا، اور جنگ میں مبتلا سوسائٹی کے اندر اگر کمیونسٹ پارٹی آف چائنا نے اپنا رول پلے کیا ہے اور نہ صرف جنگ سے نجات دلائی کو ہم کو، بلکہ وہاں پر اس تمام فنڈامنٹل فورسز کو جو کہ چائنا کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کر رکھنا چاہتے تھے اور چائنا کی اکانومی کی پالیسیز کو اون کرنا چاہتے تھے اور چائنا کو سٹرینتھن کرنا چاہتے تھے، تو آپ دیکھ لیں کہ آج چائنا کی وہ پالیسی، ماؤ کا وہ انقلاب، ماؤزم کی وہ فلسفی آج چائنا کو دنیا کی دوسری بڑی معیشت بنانے میں کامیاب ہو. لیکن کیا انہوں نے مطلب اصلاحات نہیں کی 1980 کی دہائی میں، وہ جو کہتے ہیں چائنا میں؟ بالکل. دیکھیں، دنیا کی کوئی بھی پارٹی جو ریولوشن کے نام پہ کام کرتی ہے وہ رجت پسند نہیں ہوتی، وہ وقت کے ساتھ سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، اور جہاں چیزیں فلیکسیبل ہونا چاہیے وہ کرتے ہیں. اصلاحات ہونی چاہیے، اصلاحات کے بغیر تو چیزیں آگے نہیں بڑھ پاتی. آپ کچھ سلیگنٹ سوسائٹی تو نہیں بنا سکتے جو ایک جگہ پر کھڑی رہے، آگے نہ بڑھ پائے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا نے جس طریقے سے پوری سامراجی ورلڈ کو اکنامک سچویشن میں چیلنج دیا ہوا ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ڈالر کے مقابلے میں چائنا کا کیپٹل تو دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے. وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنی اکنامک پالیسیز کے اندر جو ریفارمز کی ہیں اس کی وجہ سے چائنا کی اکانومی بڑی ہوگی. یہ آپ کے کیا خیال میں چائنا کیا سوشلزم پر کھڑا ہے؟ دیکھیں، چائنا بالکل عوامی جمہوریت کے پروگرام کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور وہ عوامی جمہوری نظام کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے.
چائنا کی کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ اپنے فلسفے کو اسی طریقے سے امپوز لیکن چائنا پر ایک تنقید یہ بھی ہو رہی ہے دوسرا سامراج بن رہا ہے. دیکھیں یہ باتیں اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ جب چائنا کبھی کسی ملک کے اوپر اٹیک کر کے کر سکتے ہیں. چائنا جس سچویشن میں سروائیو کر رہا ہے وہ سچویشن ہمیں سامنے رکھنی چاہیے ہمیشہ. بہت سارے تنقید نگار جو ہیں وہ تنقید اسی طرح سے کر دیتے ہیں جیسے کہ ان کو کسی دوسری سچویشن کا سامنا نہیں ہے. جب آپ کے سامنے امریکہ کھڑا ہے, جب آپ کے سامنے سامراج کھڑا ہے, جب آپ کے سامنے برٹش کھڑا ہے, جب آپ کے سامنے اسرائیل کھڑا ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عراق کے ساتھ کیا ہوا, آپ دیکھ سکتے ہیں افغانستان کے ساتھ کیا ہوا, مصر اور تونس کے ساتھ کیا ہوا. جب سامراجی ورلڈ اس طریقے سے ننگی جارحیت دنیا کے اوپر امپوز کر رہا ہے تو چائنا نے ایسی کوئی جارحیت نہیں. آپ جب کسی کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو اپنے دونوں پہلوؤں کو دیکھنا ہوتا ہے. ہمارے کچھ تنقیدی نگار دوسرے پہلو کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ چائنا کی جو پالیسی ہے وہ اس کی اپنی قومی معیشت کو درست کرنے کے لیے, اپنی 1.5 ارب آبادی کو درست سمت پہ آگے بڑھانے کے لیے, اپنی 1.5 ارب کی آبادی کی نہ صرف انہوں نے خوراک پوری کی بلکہ ان کے جتنے بھی رائٹس بنتے تھے جاب سیکورٹی کے, رہائش سیکورٹی کے, زندگی کو بہتر کرنے کے لیے آپ دیکھ لیں انہوں نے وہ بھی ان کے پورے کیے. 3 مہینے پہلے چائنا کے پریزیڈنٹ کا یہ بیان آیا کہ ہم نے 90 کروڑ افراد کو غربت سے کی سطح سے اوپر لے آئے ہیں. یہ تو کیا, یہ چھوٹی بات نہیں ہے کسی ایسے ملک کے لیے جس کو سامراجیت کا سامنا بھی ہو, سامراجی ورلڈ کا سامنا بھی ہو, IMF کے سامنا ہو, ورلڈ بینک کا سامنا ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی قوم کو اپنے قوم پہ نہ صرف کھڑا کر رہا ہو بلکہ ان کو ترقی بھی دے رہا. اچھا ہم اس میں دیکھیں ماؤ کے جو 2 تھیسس ہیں خاص طور پر بڑے ماسٹر پیس مانے جاتے ہیں. ایک ہے آن کانٹرڈکشنز, وہ بڑا ماسٹر پیس ایک تھیسس ہے. دوسرا ہے عمل کے بارے میں. جی یہ 2 تھیسس جو ہے یہ ذرا آج کے حوالے سے ذرا جوڑیے. یہ جو تضادات چل رہے ہیں ہمارے ہاں جو چل رہے ہیں دیکھیں پاکستان کی کا روشنی میں کیا ہمیں مطلب ہوتا ہے, ماؤ کیا انالیسس کرتا ہے. ماؤ کا جو تھیسس ہے نا تضادات کے بارے میں وہ ہماری سوسائٹی کو بالکل ایز اٹ از سوٹ کرتا ہے. آج ایک ایسی پارٹی جو نظریاتی طور پر اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ لنک کرتی ہے اس کے لیے اس کا امپلیمنٹ کرنا اپنی پارٹی پالیسی کے تحت بہت ضروری ہے. تضادات اس وقت پاکستان کی سوسائٹی کے پیک پر چلے گئے. مثلا جس طریقے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو اس ایرا کے اندر ننگا کیا ہے, عمران ایرا کے اندر ننگا کیا ہے, شاید وہ پہلے بہت سارے کام ہڈن سچویشن میں کرتے رہے ہیں. آج ان کی پالیسیز جو ہے وہ پبلک سطح پر ڈسکس ہو رہی ہے, عام آدمی ان کو ڈسکس کر رہا ہے, نہ صرف ڈسکس کر رہا ہے بلکہ ڈس اون بھی کر رہا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو رول رہا پاکستان کی سیاست میں وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو رول رہا پاکستان کی اکنامک پالیسی میں وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آج اگر یہ ڈسکس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تضاد بڑا ہو گیا. اب اس تضاد کو 2 صورتوں میں حل کیا جا سکتا ہے. ایک صورت یہ ہے کہ مکمل انقلاب کی طرف بڑھا جائے اور عوام کو ریلیز دلا دیا جائے ان تمام ایشوز سے جو پچھلے 75 سال سے وہ فیس کر رہے ہیں. مثلا پاکستان کا پینل کوڈ 1899 کا ہے جو آج ایگزسٹ کرتا ہے. یہ کسی ملک کی خود مختاری کے لیے سب سے بڑی بات ہے, بڑا چیلنج ہے. پاکستان کا پولیس ایکٹ 1903 کا ہے, یہ آج اس سوسائٹی کو سوٹ نہیں کرتا. یہ برٹش سوسائٹی کو سوٹ کرتا تھا لیکن آج ہماری سوسائٹی کو یہ سوٹ نہیں کرتا. اسی طریقے سے آپ کا بیوروکریسی ایکٹ ہے, اسی طریقے سے آپ کا 1860 کا آرمی ایکٹ ہے. جو سارے کے سارے جو یہ ایکٹ ہیں یہ اینٹی پیپل. جب تک آپ ان تمام کو پرو پیپل نہیں کرتے اور پبلک ریفارمز یہاں پر نہیں لاتے, پبلک ایشوز کو ایڈریس نہیں کرتے, پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی ہے, دور دراز بڑا ملک ہے, پہاڑوں میں بھی ہے, ریگستانوں میں بھی ہے, شہروں میں بھی ہے, دریا بھی ہیں, نہریں بھی ہیں, نیچرل ریسورس کا انتہائی لیول کا پیکج ہمارے پاس موجود ہے, لیکن ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری خود مختاری ابھی آزاد پالیسی کے تحت آگے نہیں بڑھ پا. لیکن اس روشنی میں بتایا وہ ماؤ کہتے ہیں کہ ایک پرائمری کانٹراڈکشن ہوتا ہے, ایک سیکنڈری ہوتا ہے, کبھی سیکنڈری پرائمری بن جاتا ہے, کبھی پرائمری. ہمارا ہمیشہ سیکنڈری جو ہے نا پرائمری رہا اور پرائمری ہی سیکنڈری رہا کیونکہ ہم آج بھی سامراج کی کالونی ہیں. ہمارے بہت سارے پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈران ہیں وہ یہ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. یہ تو عمران خان کی سچویشن میں جو رجیم چینج ہوئی ہے تو اس میں اس نے چیخیں ماری ہیں کہ امریکہ نے مداخلت کر دی. کیا اس سے پہلے نہیں ہو رہی تھی؟ کیا اس سے پہلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جتنے بھی چیفز ہیں وہ امریکہ کی مرضی سے نہیں آئے تھے؟ کیا اس سے پہلے جتنے بھی ججز تھے وہ امریکہ کی مرضی سے نہیں آئے تھے؟ کیا آج بھی پاکستان کے اندر جو اکنامک ریفارمز کی بات ہوتی ہے تو IMF ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کرتا؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں, کیا امریکہ جو امپیریلزم مثال کے طور پر
آج کیا اس میں کوئی فرق نہیں آیا؟ نہیں، یا پہلے سے جیسے ہی ہے؟ امپیریلزم کی ایک ہی پالیسی ہے، اس نے اپنے سرمایہ کو بڑا کرنے کے لیے منڈیوں کی تلاش میں رہنا ہے. پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی منڈی ہے، ہم کنزیومر سوسائٹی ہیں اور ملٹی نیشنل کی پروڈکٹ پرچیز کرنے والے لوگ ہیں. کیا روس چین اس کو چیلنج نہیں دے رہے؟ روس چین اگر چیلنج دے رہے ہیں تو پہلے تو وہ اپنی سطح پر اس کو چیلنج دے گا، لیکن اب ان کا جو ہماری سوورنٹی کے اندر انٹرفیئر ہے تو وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طریقے سے امریکہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگر سستی گیس ایران سے ملتی ہے، سستا تیل رشیا سے ملتا ہے، باقی سستی چیزیں چائنا سے ملتی ہیں تو ہمیں لینی چاہیے. اگر ہم ایک خود مختار ملک ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر خود مختاری تو گروی رکھی ہوئی ہے امپیریلزم کے پاس، تو آپ کرتے ہیں بات بڑی بڑی. یہاں پر جتنے بھی دعوے بھٹو صاحب سے لے کر عمران خان تک آپ لوگوں نے ہمارے سیاسی لیڈران نے کیے تو پورا تو ایک بھی نہ ہو پایا. عام آدمی کی زندگی تو ہر آنے والے دن کے ساتھ مشکل ہو رہی ہے. نہیں، آپ کے خیال میں عمران خان نے پہلے کہا جی رجیم چینج امریکہ نے کرایا، پھر اس کے بعد اس کا یو ٹرن لے لیا، امریکہ کے ساتھ کمپرومائز کرنا اس کا مطلب یہ ہے نا کہ نظریاتی طور پر چیزیں اس طریقے سے نہیں ہیں جس طریقے سے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے پاس ویژن کے طور پر ہوتی ہیں. یہاں پر نہیں ہے تو اسی طریقے سے اس کا نام عمران خان سے یو ٹرن خان بن گیا. اب سوال یہ ہے کہ چیزیں پاکستان کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے 75 سالہ کی جو تاریخ ہے وہ تو سیکنڈ امریکن امپیریلزم کی کالونی ہے. فرسٹ ہم برٹش امپیریلزم کی کالونی تھے، سیکنڈ ہم امریکن امپیریلزم کی کالونی ہے. بات شروع ہوتی ہے 1954 سے سیٹو اور سینٹو کے بعد. کیا آج تک کسی لیڈر نے پبلک کو یہ بتایا کہ سیٹو اور سینٹو کیا تھا؟ کیا آج تک کبھی کسی نے بتایا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا یہاں پر آنا کس مقاصد کے لیے تھا؟ کہ آج تک کسی نے یہ بتایا ہے کہ آئی ایم ایف کی جو پالیسی ہے وہ ایز اٹ از اون کیوں ہو جاتی ہیں؟ کیا آج تک کسی نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو ہے اس کی جو پالیسیز ہم نے ایز اٹ از مان لی اس کے اندر ہمارا نقصان کیا ہوگا؟ کبھی کسی نے نہیں. یہ ڈسکشن تو ہوتی ہے، ان چیزوں پر ڈسکشن تو، لیکن ہمیں کوئی راستہ نہیں ملتا. راستہ بڑا سمپل ہے، راستہ بڑا سمپل ہے، راستہ بڑا صاف ہے کہ پاکستان کو خود مختاری کو چیلنج جو درپیش ہیں امریکن امپیریلزم کی طرف سے ان کے لیے باقاعدہ ایک پولیٹیکل فائٹ کی ضرورت ہے. اس فائٹ کو لڑے بغیر، اس کو ون کیے بغیر آپ یہاں پر عوامی سطح پر کوئی بھی کام اس طریقے سے نہیں کر سکتے جس طریقے سے خود مختار ممالک اپنی قوم کے لیے کرتے ہیں. نہیں، آپ دیکھیں نا پرابلمز بہت ہیں. مثال کے طور پر سوسائٹی جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کر سکی، یہاں ریلیجیس پرابلم ہے، یہاں سوشل ایشوز ہیں، اکنامک ایشوز ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، یہ بہت سارے پرابلم. یہ ساری چیزیں تعلیم نہیں، یہ ساری چیزیں امریکن امپیریلزم کے ایجنڈے کو سوٹ کرتی ہیں. اس لیے چیزیں ایجوکیشن کی سطح پر، ہیلتھ کی سطح پر، اکنامک سچویشن کی سطح پر، پبلک کی سطح پر ڈسٹرب رہیں گی جب تک ان کے مفادات پورے ہوتے رہیں گے. سوال یہ ہے کہ اسٹیبلٹی تو تمہیں چاہیے عوام کے لیے، عوام کو سکون زندگی چاہیے، عوام اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلوائیں، عوام اپنی صحت کو ہیلتھ سیکٹر کے اندر جا کے اچھے طریقے سے ریلیف دلوائیں، عوام اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی انڈسٹری کو بلڈ کریں، اپنی زراعت کو بلڈ کریں، تو وہ ہمارے لیے سوورنٹی کی ضرورت ہے. لیکن اب ایک بات یہ ہو رہی ہے دنیا میں چل رہی ہے، مارکسزم ہے، سوشلزم ہے، اس کی طرح بات کر لیتے ہیں. آج اس کو مطلب جو حالات بدلے ہوئے ہیں، آج 1917 نہیں ہے، 1949 نہیں ہے، یہ دنیا میں اس پر ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، بہت سے لوگ اس پر باتیں کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک کتاب آئی 21 لیسنز فار دی 21st سینچری، اس میں اس نے کہا کہ 1917 میں جو مزدور تھا اس کو جو ہے اس کے ویجز کم تھی. اب 21st سینچری کا پرابلم یہ بن رہا ہے کہ اب ویجز کا تو مسئلہ نہیں، اب تو روزگار کا مسئلہ ہے. دیکھیے اب تو روزگار نہیں ہے، آٹومائزیشن ہو رہی ہے، آٹومیشن ہو رہی ہے، کارپوریٹ فارمنگ ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ اٹھنے والا ہے، اٹھ گیا ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر بھی اور دنیا بھر کے اندر بھی کارپوریٹ فارمنگ اور ملٹی نیشنل کارپوریشنوں کا جو ایجنڈا ہے وہ تو ایز اٹ از رہے گا کہ کم از کم ویجز دی جائیں اور زیادہ سے زیادہ پروفٹ لیا جائے. نہیں، مسئلہ اب یہ ایک اور آ گیا نا، جو میں اصل میں سوال آپ سے یہ ایک نیا سوال ہو رہا ہے کہ 21st سینچری میں آٹومیشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. میں اسی طرف جا رہا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ لیفٹ جو ہے ہمارا بایاں بازو اس نئے تناظر کو 1917 والے نعرے سے تو نہیں چلا سکتا، کبھی بھی نہیں ہوتا. دیکھیں مارکسزم میں نے پہلے کہا کہ کوئی ٹھہری ہوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، وہ وقت کے ساتھ اپنے اندر بہترین چیزوں لے کر آتی ہے، سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. تو سائنٹیفک اپروچ اگر آج ہمیں یہ فیصلہ کو مرحلے پر لا کر کھڑا کرتی ہے کہ ویجز کی بجائے جاب سیکورٹی کا ایشو آ گیا، ٹیکنیکل لیبر زیادہ آ گئی، وہ لیبر جو 17 میں تھی یا 48 میں تھی یا 60s میں تھی یا 70s میں تھی اب وہ نہیں رہی. لیکن انسان کا بنیادی ایشو تو روٹی پوری کرنا ہے نا، وہ تو آج بھی کھڑا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جابز ہوں گی، انڈسٹری ہوگی تو جابز آئیں گی، اگر انڈسٹری نہیں ہے تو جاب کیسے آئیں گی؟ دوسری بات کہ جو اگریرین معاشرہ جیسے ہمارا ہے، جیسے ہماری معیشت جو ہے وہ اگریرین معیشت ہے،
وہاں پر آپ کا 60% رقبہ آج بھی بنجر پڑا ہوا ہے. آپ لوگوں کو لینڈ ریفارمز کر کے لوگوں کو برابری کی بنیاد پر زمینیں نہیں دے رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سارے کا سارا لاس ہے وہ کس کا ہو رہا ہے؟ وہ ملک کا ہو رہا ہے, وہ عوام کا ہو رہا ہے. نقصان اسی طرف جا رہا ہے نا. آج کے دور میں جو یہ 21st سینچری کا جو چیلنج ہے, یہ مارکسزم کے علاوہ کسی کے پاس اس کا حل بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ تمام سرمایہ دار ممالک جتنے بھی ہیں, یورپ جتنے کا جتنا, اس کے ساتھ سر پہ کون سا بھوت منڈلا رہا ہے آج بھی. یہ جو نعرہ ہوتا تھا 60 میں کہ یورپ اور مارکسزم کا یا سوشلزم کا بھوت منڈلا رہا ہے, تو کیا آج وہ اس سے بچ چکے ہیں؟ آج بھی نہیں بچ پا رہے, آئندہ بھی نہیں بچ پائیں گے, کیونکہ سوشلزم اور مارکسزم کے بغیر. لیکن وہ بچتے آ رہے ہیں. دیکھیں اب یہ ایک پرابلم ہے, وہ بچتے تو آ رہے ہیں, اب تک وہ بچ گئے ہیں. دیکھیں نا 1916 میں لینن نے کتاب لکھی کہ امپیریلزم دا فائنل سٹیج آف کیپٹلزم. اب وہ امپیریلزم کی آخری شکل 1916 میں بتا رہا ہے. آج 2022 میں ہم بیٹھے ہیں, 23 آ رہے ہیں, تو وہ بچتے تو چلے آ رہے ہیں. دیکھیں وہ کیسے بچ گئے ہیں اور متبادل کیا ہے, وہ اصل پرابلم یہ ہے. سوال نہیں سامنے. دیکھیں سوال کو وہ آپ انڈرسٹینڈ کریں گے اس صورت میں جب آپ اس کا تھوڑا سا آنسر بولنے دیں گے. جواب یہ ہے کہ جو چیلنج اس وقت مارکسزم کو درپیش ہیں یہ آج سے نہیں ہے, یہ 60s میں بھی تھے, 70s میں بھی تھے, یہ 80s میں بھی تھے. جتنی بھی ڈیبیٹس اوپن ہوتی ہیں سیمینارز کے ذریعے, میڈیا ٹاک کے ذریعے, وہ ساری کی ساری ڈیبیٹس خود امپیریلزم پروموٹ کرتا ہے, اس لیے کہ لوگوں کو کنفیوز کیا جائے, اس لیے کہ لوگوں کو اس صورت میں الجھا دیا جائے جس صورت میں ان کو کلیئر پکچر نظر نہ آئے. پاکستان کے اندر اور دنیا بھر کے اندر, دنیا کو اگر آپ نے انسانیت کی طرف لے کر جانا ہے تو آپ کو مارکسزم کو اڈاپٹ کرنا ہوگا. آج کے دور کا مارکسزم جو ہے وہ آج کی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی لنک کو رو کر آئے گا. آج کا مجھے اب یہاں روکنا پڑتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایسا آج کے دور کا مارکسزم, اس کا انالیسس کہاں ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے, کدھر ہے؟ دنیا بھر کے تمام ممالک میں جہاں جہاں انقلابی پارٹیاں موجود ہیں, وہ اپنے ماحول کو, اپنی اکنامک سچویشن کو, سامراجیت انٹرفیرنس کو اور مزدور. لیکن وہ پروگرام سامنے نہیں آ رہا نا. میں اصل میں جو پوچھنا چاہتا ہوں, مثال کے طور پر اب میں نے 2 بڑے انقلاب کی بات کی. لینن نے کیا, اس نے اپنے دور میں مارکسزم کی تشریح. جی بالکل. اچھا ماؤ نے کیا, اس نے اپنے دور میں کی, اور اپنے جو سوشل کنڈیشنز ہے اس کو سامنے رکھا, جاگیرداریت کے خلاف وہ لڑا. حالانکہ وہ جو لیننسٹ تھے وہ اس کو بالکل آن نہیں کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے اس کو جو ہے انڈسٹریلائزیشن سے گزارا جائے, پھر وہ پرولتاریہ پیدا ہو, تو پھر کہیں جا کے وہ انقلاب ہو, اور اس کا نقصان بھی ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو وہ پروگرام ہے, مارکسی پروگرام ہے, آج کا مارکسزم, 21st سینچری کا مارکسزم, اس کا انالیسس کہاں ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے اندر اس وقت آپ کے پاس سامنے نیپال کی پوزیشن آئی, آپ کے سامنے آئی, آپ کے سامنے فلپائن کی پوزیشن موجود ہے, آپ کے سامنے کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جو پیرو جس کے اندر موجود ہے, چیلی جس کے اندر موجود ہے. یہ وہ ممالک ہیں جہاں سوشلزم ریوائول کی طرف آ رہا ہے. لیکن وینزویلا پیچھے گیا نہیں, وینزویلا پیچھے نہیں گیا. وینزویلا کو تو سامراجیت کا سامنا ہے نا, وینزویلا کے اوپر تو سامراجیت کی وار امپوز ہونے جا رہی ہے. شاویز کے بعد دیکھیں امریکن انٹرفیئرنس جو ہے وہ کیا وہاں پر آپ کو نظر نہیں آتا؟ جہاں جہاں امریکن انٹرفیئرنس ہے وہاں پر ڈیسٹیبلائزیشن آئے گی, اور آپ اس ڈیسٹیبلائزیشن کو مارکسزم کا فیلئر نہ کلیم کریں بلکہ سامراجیت کا. مارکس نے گلوبل نعرہ لگایا تھا, جی دنیا بھر کے, میں مزدوروں نے کیا تھا, محنت کش ہو ایک ہو جائے, گلوبل نعرہ. اب وہ کٹھے کی کیوں ایک نہیں ہو پا رہے, کیا اس میں ہرڈلز کیا ہے؟ نہیں, دنیا بھر کے محنت کشوں کو نعرے کے اوپر کوئی بھی ڈیوائڈ نہیں ہے, کوئی نہیں, ایسا نہیں, آواز نہیں بن, ایسا نہیں ہے. سرمایہ داری جو کچلتی جا رہی ہے, اب یہاں ہم رو رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں ہمیں آئی ایم ایف نے جکڑ رکھا ہے, ہم رو رہے ہیں, ہمارے پاس اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے. میں بتا دیتا ہوں جی, دیکھیں 2-3 بڑی چیزیں ہیں جو اس وقت آپ کو پاکستان کے اندر بھی اور دنیا بھر کے اندر بھی دیکھنے کو ملتی ہیں. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ آج بھی پوری کی پوری سرمایہ داری ورلڈ کو چیلنج کہاں سے آ رہا ہے؟ نمبر 1 تو آپ بتائیں گے, خود بتائیں گے کہ وہ کمیونزم کی طرف سے آ رہا ہے, سوشلزم کی طرف سے آ رہا ہے. آج بھی دنیا کی دوسری بڑی معیشت وہ سوشلسٹ معیشت ہی ہے نا, کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے اندر ہی ہے نا, کسی اور پیورلی نہیں کہہ سکتے, لیکن چیلنج تو وہیں سے آ رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اس ساری سچویشن کو جب آپ کسی موقع پر نتیجہ کو مرحلے پر لے کر جاتے ہیں تو تب سچویشن کلیئر ہوتی ہے. ابھی تو وہ دونوں کی سچویشنوں میں سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. میں نے جو جن ممالک کی آپ کو بات کیا, کیا یورپ کے اندر جب بھی اکنامک سچویشن کے اوپر کوئی پروٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہ پروٹیسٹ کون کرتے ہیں؟ سوشلسٹ. امریکہ کے اندر برنی سینڈرز نے کیا کیا, چیلنج دیا. آپ کے سامنے دنیا کے تمام ممالک کے اندر آج بھی سوشلزم دوبارہ اثر نو منظم ہو رہا ہے. غلطیاں ہوئی ہوں گی, ماضی کے بہت سارے لوگوں سے, بہت ساری پارٹیوں سے غلطیاں ہوئی ہوں گی, لیکن ان غلطیوں کا فیصلہ یہ نہیں کر لینا چاہیے کہ ہماری آئیڈیالوجی جو ہے وہ فیلئر کی طرف چلے گی.
ہماری آئیڈیالوجی فیلئر کی طرف اس لیے نہیں جا سکتی کہ یہ سرمایہ داری کے بعد کی آئیڈیالوجی ہے، اسی لیے تو ابھی پوری دنیا کے اندر امپلیمنٹ ہونا ہے، اس کے بعد یہ فیلئر کی طرف جائے گی یا اس کے بعد آنے والے لوگ اس کو کسی اور صورت میں دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ سوال صرف یہ ہے کہ کیا سامراجیت نے، سرمایہ داری نے دنیا کو پروٹیکٹ کر لیا؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، سرمایہ داری جدھر جدھر گئی، جنگ لے کر گئی، جہالت لے کر گئی، دہشت اور وحشت لے کر گئی، انسانیت کا قتل عام لے کر گئی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جو ہے سرمایہ داری جو ہے وہ کامیاب ہو گئی اور سوشلزم ناکام ہو گئی۔ نہیں، اب دوسری آواز کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا یہ آواز ہماری تو خواہش ہے کہ یہ آواز بہت اسٹرانگ ہو، لیکن اس کے لیے بس ایک آخری سوال آپ سے ہے کہ یہ جو ہمارے جیسے ملک ہیں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ان کا کیا مطلب، یہ تو بہت ہی پسماندگی کا شکار ہے، ان کا کیا کہیں گے آپ؟ میں بڑا سمپل اس کے اوپر پہلے کا آرگومنٹ دیتا رہا ہوں، آج بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا ایشو جو ہے جس کو بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز اور بہت سارے لیفٹ کے لوگ اون نہیں کرتے، میں سمجھتا ہوں پاکستان انقلابی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہماری خود مختاری کی جنگ ابھی باقی ہے۔ پہلے ہم نے اپنی خود مختاری کی جنگ لڑنی ہے اور جیتنی ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم پہلے مرحلے میں عوامی جمہوریت نافذ کرتے ہیں یا سوشلزم میں ڈائریکٹ نافذ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیے بغیر، اپنی سورینٹی کو کلیئر کیے بغیر، اپنی خود مختاری کو حاصل کیے بغیر آپ یہاں پر کسی بھی قسم کی اکنامک ریفارمز نہیں لا سکتے۔ اس کے لیے آپ کو آئی ایم ایف سے آزادی چاہیے، ورلڈ بینک کی ڈکٹیشن سے آزادی چاہیے۔ کئی لیفٹ کے لوگ بھی اس بات پہ ایگری نہیں کرتے جی، جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ سوورنٹی وغیرہ جی وغیرہ، وہ کہتے ہیں سازش کا نتیجہ تھا، پاکستان بنا، ڈیوائڈ ہوا، فلاں ہوا۔ یہ تو بڑی کچھ عجیب و غریب قسم کی ڈیبیٹ ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، یعنی خود مختاری جو ہوتی ہے وہ تو پہلی ضرورت ہے، وہ ہوگی، ہونی بھی چاہیے، خاص طور پر جس ملک میں رہنے والے لوگ ہیں۔ ناظرین، وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں صابر، کہ بات یہ ہے کہ سب کو ایک ملک جو ہے اس کی یونٹی ہونی چاہیے، بالکل۔ جب تک وہ نہیں ہوگا، یونائٹڈ نہیں ہوگا، تو وہ کسی بڑے دشمن کے خلاف لڑ نہیں سکتا۔ تو بہرحال آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ موجود تھے صابر علی حیدر، پاکستان انقلابی پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل، آپ نے ان کے خیالات سنے اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو ڈیبیٹ ہے جو یہاں پر ہوئی ہے، یہ اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور مستقبل میں ہم کوشش کریں گے کہ اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں، اور خاص طور پر پاکستان جیسے جو ملک ہیں جو سامراجی شکنجے میں بالکل جکڑے ہوئے ہیں، آئی ایم ایف میں، اور لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے، اس حوالے سے میرا خیال ہے آپ جیسے کامریڈس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ جو ہے اس حوالے سے اپنا کوئی نہ کوئی کردار ادا کریں گے، اور آپ کو بھی یہ باتیں بہت پسند آئی ہوں گی، اور اگر پسند آئی ہوں تو آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ ہمیں اس کا انتظار رہے گا۔ آپ کسی اور پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عاصم شجاعی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔